الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: يا أمتي أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهيمة غير مفهمة. صلى الله عليه وسلم. حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو قرأ فرما کر سرکار صاحب رفیق صاحب خاندان کے جو بزرگ مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کے لیے اور ان سب کے لیے جن کا کوئی وارث نہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے شہید اسلام ہے ان سب کے سر ثواب فرما. حضرات اکرام قدر معزز سامعین کرام، جس امام کے فطرے کو آپ کے سامنے عرض کیا وہ فطرے امام کے چوتھے امام کے دہنے افضل سے نکلے ہوئے فطرے ہیں جس میں امام فرما رہے ہیں: یا امت، اے پھوپھی جان، انت بحمد اللہ، خدا کے فضل و کرم سے آپ عالمۃ غیر معلمہ، ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا نہیں، وفہیمۃ غیر مفہمہ، اور ایسی سمجھدار ہیں کہ جنہیں کسی نے سمجھایا نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام معصوم کہہ رہے ہیں. کن کے لیے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے. اے پھوپھی جان، آپ ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا نہیں اور ایسی سمجھدار ہیں کہ جن کو کسی نے سمجھایا نہیں. یہ علم گویا بی بی زہرا کے پاس جو تھا، جو علی کے پاس تھا، وہی منتقل ہو کے جناب زینب کے پاس آیا. اور میں کچھ فضائل جو بی بی کے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن کچھ باتیں تمہیداً ہیں جو اس مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے ہمارے، تاکہ میں آپ کو اس مقام پر پہنچ کر جو میسج دینا ہے، جو پیغام دینا آپ کو پہنچا سکوں. دیکھیے، جب سے ایام عزا کا چاند نکلا ہے آپ مصروف ماتم ہیں، مصروف بکا ہے، ہر جگہ مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یزید ملعون نے امام حسین سے جنگ کی. حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر کی قربانی دی تاکہ اذان باقی رہے، تاکہ محمد کا نام باقی رہے. ان تمام احکام اسلام کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی نے کربلا میں جنگ کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو قتل کرنے آئے تھے وہ تو مٹ گئے، جو قتل ہونے آئے تھے وہ زندہ ہو گئے. اور آج ان قتل کرنے والوں کا کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن آج یہ بھی ثابت ہے کہ اسی قاتل کے گھر میں جناب زینب کا روضہ آج بھی موجود ہے. آج بھی ان کے گھر میں جناب زینب کا روضہ چکمگا کے آواز دیتا ہے. دنیا جان لے ظالم فنا ہو جاتا ہے، مظلوم زندہ رہتا ہے. اپنے جناب زینب کے حوالے سے کچھ عرض کروں، لیکن دیکھیے یہ دشمنی چلی کہاں سے؟ کیا صرف اور صرف دشمنی اہل بیت سے تھی؟ دشمنی کی جڑ بہت گہری ہے، بہت گہری جڑیں ہیں. آپ جائیے اصل دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیے، دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب انسانوں نے سوچا کہ ہم کسی خدا کی عبادت نہ کریں، اپنے بنائے ہوئے خدا کی عبادت کریں. اور ہوا بھی کہ حلوے کے بت بنائے جاتے تھے، آستینوں میں رکھے جاتے تھے، عبادت ہوتی تھی، بھوک لگتی تھی کھا لیتے تھے، ان سے وہ بنا لیتے تھے. تو اب سلسلے وار یہ کہاں سے کہاں تعلیم پہنچی؟ پروردگار عالم. دیکھیے، جو کہتے ہیں کہ دشمنی رسول سے تھی، رسول سے دشمنی نہیں تھی. دشمنی شروع کہاں سے؟ پروردگار عالم نے نبی کریم کو رسول بنا کے بھیجا.
جب رسول اسلام اس کائنات میں آئے تو مکے کے کافر ہی آپ کو امین کہتے تھے، مکے کے کافر ہی آپ کو صادق کہتے تھے، مکے کے کافر ہی آپ کا احترام کرتے تھے، بڑا دوست رکھتے تھے، اور اتنا دوست رکھتے تھے کہ اپنی امانت رسول کے گھر پہ رکھواتے تھے، اور کتنا یقین رکھتے تھے رسول نے کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو اس عنوان سے آ رہا ہے کہ تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، اگر تم پہاڑ پہ جا کر دیکھو لشکر نہ ملے تو مجھے جھوٹا کہو گے، تو مکے کے کافروں نے زبانوں کے کہا تھا کہ ہم جا کر دیکھیں اور لشکر نہ ملے تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں نے خطا کی ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اگر وہاں لشکر نہ ملے تو ہم اپنی آنکھوں کی خطا مان لیں گے، لیکن یہ نہیں مان سکتے کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ تو رسول دشمنی تھی، رسول سے دشمنی ہوتی تو امین نہ کہتے، صادق نہ کہتے، تو یہ دشمنی آئی کہا رسول نے جب تک اعلان رسالت نہیں کیا بظاہر، جب تک رسول بڑے اچھے لگتے، رسول بڑے اچھے لگتے تھے، لیکن جیسے ہی رسول نے کہا کہ میں عام انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، تو قرآن کہتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہنے لگے ہم آپ کو امین مانیں گے، صادق مانیں گے، لیکن نبی نہیں مانیں گے، نبی نہیں مانیں گے، یعنی جب تک رسول نے اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ نہیں بنایا، گھوشت نہیں کیا، جب تک تو مانتے رہے۔ تو اصل دشمنی کہاں سے؟ رسول تو دشمنی ہوتی تو شروع امین نہ کہتے، صادق نہ کہتے، دشمنی کی جڑ تلاش کریے کہ اصل دشمنی کی جڑ یہ تھی کہ جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اب ان سے کہو کہ تمہارے 365 خدا باطل ہیں، اب دشمنی شروع وہاں سے جھگڑا نہیں آؤں گا، کہا تم ان سے کہہ دو کہ تمہارے 365 خدا باطل ہیں، ہمارا ایک خدا جو وحدہ لا شریک ہے وہ حق پہ ہے۔ جب تک زبانیں پیغمبر خاموش رہی، یہ بتوں کو پوچھتے رہے، ان کے سامنے سر جھکاتے رہے، نبی بڑے اچھے لگتے تھے، کبھی امین کہا، کبھی صادق کہا، جیسے ہی نبی نے کہا کہ تمہارے خدا باطل ہے، میرا خدا سچا ہے، اب ساری دشمنی نبی سے ہو گئی، نبی سے، تو اصل دشمنی نبی سے نہیں، اصل دشمنی خدا سے تھی، اصل دشمنی خدا سے تھی کہ ہم خدا کو نہ مانیں گے، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت کریں گے، اور آج دیکھ لیجیے جہاں جہاں چلے جائیے جو لوگ اپنی بنائی ہوئی رسموں کو اسلام میں داخل کر دیتے ہیں، جب تک ان پر عمل ہوتا ہے، مولوی ان کی تعریف کرے تو مولوی بھی اچھا، ذاکر بھی اچھا، شاعر بھی اچھا، جس دن یہ کہتے کہ تمہاری رسم غلط ہے، مولوی بھی برا ہو جاتا ہے، شاعر بھی برا ہو جاتا ہے، عوام الناس بھی بری ہو جاتی ہے۔ تو دشمنی کی بنیاد تلاش کرو، تو دشمنی رسول سے نہیں تھی، اصل تھی کہ ہم اللہ کو مانیں گے ہی نہیں، لیکن اللہ کو منوانے کے لیے نبی آ گئے، تو جب تک نبی نے اللہ کی وحدانیت کے اعلان نہیں کیا، نبی بڑے اچھے لگے، لیکن جب نبی نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا تو نبی کی دشمنی ہو گئی، ساری دشمنی۔ اب ذہن میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے اللہ کے پیغام کو زندہ کیا ہے نا، تو یہ بھی تو انسان ہے، ایک بھی دنیا سے جائیں گے، اور اگر نہیں جائیں گے تو ہم شہید کر دیں گے، ہم انہیں مٹا دیں گے۔ اور کہ دشمنی کہاں سے ہے؟ کربلا کیوں ہوئی؟ کربلا کیوں؟ جنگ کربلا کیوں دنیا میں ہوئی، اور اس کے اسباب اور افراد کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا، خدا کو زندہ کر دیا، یہ بھی تو انسان ہے، ہم انہیں شہید کر دیں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ابو طالب رات کا وقت ہوتا ہے، اب یہ لوگ روز پلان بناتے ہیں کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے، ابو طالب جگتے ہیں، رات ہوتی ہے، نبی کا بستر بدل دیتے ہیں، نبی کی بستر کبھی طالب کو لٹاتے ہیں، کبھی جعفر کو لٹاتے ہیں، کبھی عقیل کو لٹاتے ہیں، کبھی علی کو لٹاتے ہیں، نبی کو بچا لیا۔ اب ساری دشمنی جو اللہ نے تھی وہ نبی تک منتقل ہوئی، جب نبی بچا لیا ابو طالب نے، اب ساری دشمنی ابو طالب سے ہو گئی۔ ہم نے سوچا کہ نہ اللہ کا اعلان رہے گا، ہم نے سوچا تھا کہ اللہ کی اعلانیت آئے گی، ہمارے 365 خداؤں کی پوجا ہوتی رہے گی، ان کے سامنے سب جھکاتے رہیں گے، لیکن نبی نے خدا کے مشن کو آگے بڑھا دیا۔ اب سوچا نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن نبی کو بچا لیا ابو طالب نے، اب ساری دشمنی ہو گئی ابو طالب سے۔ ارے کیوں نہ کہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کب کلمہ پڑھا، کب ایمان لائے، کب کلمہ پڑھا، کب ایمان لائے، مثال دے رہا ہوں، اگر پوری دنیا پوری رات نماز پڑھتی رہے اور ابو طالب جو اصل نماز محمد
ان کو بچاتے رہیں، ان کی حفاظت کرتے رہیں. تو آپ ہی ہم سے بتائیے ان پوری دنیا کی نمازوں کی عبادت بھاری ہے یا نبی کی حفاظت بھاری ہے؟ تو آواز آئی نبی کی حفاظت بھاری ہے. جب پوری دنیا ایک رات کے ابو طالب کا جواب نہ لا سکی تو پورے ابو طالب کا جواب نہ لا سکی. اللہ کی وحدانیت کو بچایا نبی کو بچایا ابو طالب نے. ابو طالب کی دشمنی، ابو طالب کے بعد علی کھڑے ہو گئے. ہم بچائیں گے دین کو، دین کو ہم بچائیں گے. ٹھیک ہے دین کو علی بچائیں گے تو علی سے جنگ کریں گے. ہر جنگ میں علی سے دشمنی، علی سے مقابلہ. اور یہاں تک کہ ابو سفیان اور ان کی لشکر لے کے جاتی تھی تو یہ کیوں نہ کہتی دیکھو ہم سب کو گائیڈ کر لیں گے، سنبھال لیں گے، لیکن علی سے مطلب ان کے مقابلے میں جاؤ گے تمہارے جاؤ گے. اور ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی تو اللہ نے فرشتے نازل کیے اور فرشتے بھی علی کی شکل میں، علی کی شکل میں. جب جنگ سے پلٹ کر ہار کا منہ دیکھ کے آئے تو یہ لوگوں نے تانا دیا اتنا بڑا لشکر لے کے گئے. مسلمان تو 313 تھے، 2 اونٹ تھے، چند تلواریں تھی، تم اتنا بڑا لشکر لے کر گئے، تم ہار کے کیوں چلے آئے؟ تو یہ کیوں نہ کہتے ہمیں غلط معلومات دی گئی تھی. کہا گیا تھا مسلمانوں کا لشکر تھوڑا سا ہے اور علی بھی ایک ہے. لیکن جب وہاں پہنچے، جب جس سے کس نے مارا، تمہارے بابو کس نے مارا؟ کالی نے. تمہارے دادا کس نے مارا؟ کالی نے. تمہارے بھائی کس نے مارا؟ کالی نے. تمہارے چچا کس نے مارا؟ کالی نے. اب ساری دشمنی جو اللہ سے تھی رسول تک آئی، رسول کے ابو طالب تک آئی، ابو طالب کے بعد ساری دشمنی علی تک چلی آئی. دیکھیے ساری دشمنی کس نے مارا؟ علی نے مارا. اور اللہ بھی چاہتا تھا کتنا بھی کہو گے نام علی، کتنا بھی کہو گے نام علی، ایسے اخبار فراہم کر دوں گا گھر تمہارا ہوگا نام علی کا ہوگا. اور ساری دشمنی منتقل ہوئی علی تک. اور اس کا جواب بھی ہے. کربلا میں نوزہ نے پوچھا نا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ تو آواز آئی بغضاً لأبی، ہم تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. ان لوگوں کا مشن شروع سے دیر ہوتا چلا آیا. سوچا تھا اللہ کی وحدانیت کو ختم کر دیں گے، ہم اپنا راج چلائیں گے، کائنات پر حکومت ہماری ہوگی. اللہ کی وحدانیت کو بچایا رسول نے، دشمن ہو گئے رسول کے. ابھی تک رسول بڑے اچھے لگتے تھے، امین بھی کہا، صادق بھی کہا، سب کچھ امانتیں رکھیں. اب ابو طالب کو رسول کو بچا لیا ابو طالب نے، سارے دشمنی ابو طالب پر آ گئی. ابو طالب کے بعد علم بردار اسلام بن گئے علی بن ابی طالب. ساری دشمنی علی کا طالب. اب سوچا کہ علی کے بعد ہم ختم کر دیں گے، لیکن کھڑے ہو گئے حسین بن علی. حسین بن علی نانا کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا، ختم نہیں ہونے دوں گا. ساری دشمنی آ گئی مولا حسین. میں آگے اپنی منزل پر جو میں نے حدیث پڑھی، ساری دشمنی آ گئی. کہاں آ گئی؟ کہ حسین تک منتقل ہو گئی. اب انہوں نے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو شہید کر دیا. شامیہ نے بتایا کہ نہیں بتایا، گلے ملے کہ نہیں ملے، سب کچھ کیا. لیکن سب کچھ ہونے کے بعد زینب مقام کھڑی ہو گئی. گھبراؤ مت. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ رسول کو قتل کر دیا، علی کو مار دیا، میرے بھائی حسین کو قتل کر دیا، اب دین ختم ہو گیا، تو یہ مت سوچو اب زینب کھڑی ہوگی، دین کو بچا کے لے جائے گی. تم نے سوچا کہ ہم یہاں تک لے گئے تسلسل سنو. اب جناب زینب جو کربلا میں آئی ہے اور دین کو بچا رہی، صرف دین نہیں بچا رہی، یہ اللہ کی وحدانیت کو بچا رہی. کہاں تو دشمنی چلی، یہ اللہ کی وحدانیت کو بچا رہی. آگے جناب زینب کے اوپر کون ہے زینب؟ امام سمینی کا جملہ بڑا مشہور ہے، ماں ہر کے داری بعد محرم و سفر داری. ہمارے پاس جو کچھ ہے نا وہ محرم اور سفر کے لیے ہے. اگر یہ محرم اور سفر نہ ہوتا تو نہ
مسجدیں ہوتی, نہ اذانیں ہوتی. اگر مسلمانوں کو طریقۂ نماز آتا ہے تو کم سے کم زینب کا شکریہ ادا کریں. اے زینب کیا مقام تمہاری عظمت کو سلام, کم سے کم ہمیں یہ بتا دیا کہ خدا کا شکر کیسے ادا کیا جائے. اب سنیے جناب زینب ہے کون. آج میں آپ کو جناب زینب کے مسائل سے فضائل سناؤں گا اور آپ اپنے کو تھوڑا کنٹرول رکھیے, کیونکہ یہ محبت کی علامت ہے. جب نام آتا ہے تو آپ کو ضرور نکلتے ہیں, لیکن آپ سنیے جناب زینب ہے کون اور کیا کیا انہوں نے کربلا کے میدان میں ہمیں دیا, انہوں نے بتایا. کون ہے زینب؟ زینب آپ نام دیکھیں گے, زینب کا نام ہے زین اب, باپ کی زینت. یہ کثرت استعمال سے زینب ہو گیا, لیکن اصل ہے زین اب, اپنے باپ کی زینت. ہر جمعرات کو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, میں نے زمین کو نہیں بنایا مگر اہل بیت کو صدقے میں, آسمان کو نہیں بنایا مگر ان کے صدقے میں. یہ کچھ نہیں بنایا, چاند تارے زمین آسمان عرش و فرش کچھ نہیں بنایا مگر ان کے صدقے میں. اس میں کون تھا؟ زینب کے بھائی, زینب کے باپ, زینب کی ماں, زینب کے نانا, اور سارے لوگ ان کے پیٹ ڈھونڈا سنے کے کہہ دوں علی کسے کہتے ہیں؟ کہا جو پوری کائنات کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں. جو پوری کائنات کی زینت اسے علی کہتے ہیں, جو علی کی زینت اسے زینب کہتے ہیں. جو پوری کائنات کی زینت ہے نا اسے علی کہتے ہیں, اور جو علی کی زینت اسے زینب کہتے ہیں. کائنات میں دو خاتون, ایک زینب اولیاء مقام, ایک مادر زینب اولیاء مقام. ایسی خاتون ان کا کوئی جواب نہیں, اور دلیل سے کہہ رہا کوئی جواب نہیں. کیسے کہتی ہے مولانا, آپ نے کہا دلیل ہے, کیا دلیل؟ کہ زینب کی ماں کا مرتبہ یہ ہے کہ جب پدم رسالت میں آتی تو رسالت کھڑی ہو جاتی. اور کہیے گا اگر کوئی جملہ ہلکے پڑھو تو ہلکا جملہ نہیں ہے. زینب کی ماں کا مرتبہ یہ ہے جب پدم رسالت میں آئے تو رسالت کھڑی ہو جائے, زینب پدم امامت میں تو امامت کھڑی ہو جائے. ماں کا مرتبہ یہ کہ بزم رسالت میں تو رسالت کھڑی ہو جائے, بیٹی کا مرتبہ یہ کہ بزم امامت میں تو امامت کھڑی ہو جائے. اور آگے بڑھیے, ماں کا مرتبہ یہ کہ ماں سے نبوت مشورے کرتی, قربان جاؤ جناب زینب کے پاس. ماں کا مرتبہ یہ کہ ماں سے نبوت مشورے کرے, بیٹی کا مرتبہ یہ کہ بیٹی سے امامت مشورے کرے. یہی تو جب جناب سید سجاد کو پیغام دیا گیا, ایک سال بات پڑے محمد والے جب پیغام دیا گیا کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا, کیا کہا؟ رک جاؤ, میں کبھی اللہ سے اجازت دے. امام نے بتایا زینب کسے کہتے ہیں, یعنی زینب اس ذات کا نام ہے جس سے امامت مشورے کرے. کوئی آسان کام نہیں ہے. امام جسے علم ما کان و ما یکون ہے وہ مشورے کر رہا ہے. اور آگے بڑھیے, دنیا میں ان سے افضل کوئی خاندان ہے؟ کوئی ہے؟ میں اپنی زبان سے کہوں, اپنی کتاب سے کہوں تو کہیں گے تو فضائل پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. میں آپ کے نام بتاتا ہوں, تحقیق آپ کر لیجیے. عمر ابن عبدالعزیز عباسی بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا, لوگ بیٹھے سامنے. ایک جملہ کا صحیح سے کیا, یہ ان بادشاہوں تھوڑا نرم دل تھا. عمر اس نے کہا کہ واپس کیا, بات چھین لیا گیا, الگ بات ہے, لیکن اس نے واپس کیا. کہ یہ بتاؤ کہ کائنات میں روئے زمین کے اوپر سب سے اچھا خاندان کس کا؟ چاپلوس پارٹی ہر جگہ ہوتی ہے, ہر جگہ چاپلوس پارٹی. سامنے لوگ بیٹھے تھے, بادشاہ کو آج اگر خوش کر دے گے تو دینا ہوتی ہے. بولے بادشاہ سلامت, آپ کے جیسا خاندان کہاں, آپ کے جیسی عظمت کہاں. تو بادشاہ فوراً کہتا ہے میری چاپلوسی مت کرو. کائنات میں سب سے افضل خاندان کون سا؟ آواز ہے آپ سے افضل خاندان کون سا, آپ سے اچھا خاندان کون سا؟ تو بادشاہ نے خود کہا, عمر ابن عبدالعزیز نے خود کہا, سنو میں بتاتا ہوں کائنات میں افضل خاندان کون سا ہے. اشارہ کیا امام سجاد کی طرف, سن لو کائنات میں ان سے اچھا کوئی نہیں. پھر دلیل بھی دیتا ہے ان سے اچھا کوئی نہیں. دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل یہ دیتا ہے دنیا کا خاندان کہتا ہے کہ اپنی نسبت ان سے ملا دے. دنیا کا خاندان کہتا ہے کہ اپنی نسبت ان سے ملا دے, لیکن یہ نہیں کہتے کسی خاندان سے اپنی نسبت ملا دے. چاہتا کہ ہم زیدی ہو جائیں, نسبی ہو جائیں, عربی ہو جائیں, جعفری ہو جائیں, لیکن
خاندان میں ملا دو. دنیا کا ہر خاندان چاہتا ہے کہ ہم ان سے مل جائیں، لیکن یہ اتنے باعظمت. میں اگر اپنی زبان سے کہوں تو فضائل پڑھ کر اب سنو جناب زینب کون. 11 محرم بظاہر رونے کا، لیکن 11 محرم کے پیغام سمجھیے. میں آپ کو مسائل سے فضائل سناؤں گا. 11 محرم کیا ہے؟ قتل ہونے کے بعد اسیری کا دن. جناب زینب علیہ مقام کے اوپر اس سے بڑا مسائل کا دن نہ ہو، لیکن اس دن بھی بیوی نے ہمیں کیا کیا پیغام دیا، قدم قدم پہ پیغام دی. منظر کیا ہے 11 محرم کہ بھائی کے سر کو نو کے نیزے پر دیکھ چکی. میں نے کہا مسائل سے فضائل آپ کو سناؤں. بیٹوں کے لاشیں دیکھ چکی، قاسم کا پامان لاشا دیکھ چکی. اب دھیرے دھیرے عالم یہ آ گیا ہے کہ خیموں میں آگ لگی. خیموں میں آگ لگی. ایک بیوی دوسرے خیمے میں، بیویاں دوسرے سے تیسرے خیمے میں، یہاں تک آ گئی چوتھے امام والے خیمے میں. اب سنیے جہاں سے جناب زینب کو فضائل. ایک مرتبہ امام سجاد کو جلوڑا ہوش میں آئے. بیٹا سجاد خیمے جل رہے ہیں، خیر تو یہ بتاؤ کہ ہم خیمے سے باہر نکلیں گے جل کے مر جائیں. سنیے پیغام کیا دیا، خیمے میں جل کے مر جائیں کہ باہر نکلیں. جناب سید سجاد نے کہا علیکم بالفرار، ابھی اماں آپ پر واجب ہے کہ خیمے سے باہر نکلیں. ابھی اماں آپ پر واجب ہے کہ خیمے سے باہر نکلیں. میں ایک سوال کروں آپ سے، اتنے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ یہاں اتنی مجلسیں سنی آپ اگر مکتب بھی نہ گئے ہوں، مدرسے بھی نہ گئے ہوں، کوئی فقہ کی کتاب بھی نہ پڑھی ہو، لیکن اتنا مسئلہ ہر مجلس میں بیٹھنے والے کو پتا ہے کہ گھر میں اگر آگ لگ جائے تو باہر نکلنا پڑتا. یہ تو عالم غیر معلمہ ہیں، یہ تو علی کے علم کی وارث ہیں، یہ فاطمہ کے علم کی وارث. یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں باہر نکلوں کہ گھر کے باہر جاؤں. پھر چوتھے امام میں سوال کرے ہوگا، جب پوچھا تو آپ کہتے بھی ماں کو پتا ہے آپ علم فاطمہ کی وارث ہیں، علم علی کی وارث. چھوٹی سی مسئلہ، اتنی چھوٹی سی بات آپ کو معلوم ہے، آپ نکل جائیے. بی بی نے سوال کیا، امام نے جواب دیا. چند بچے کو ہمارے بیان کی سنیے. مجھے کیا بی بی نے سوال کیا، مولا نے جواب دیا. 11 محرم کا پیغام سنو. بی بی نے سوال کیوں کرے؟ ہلکی سی بات ہے، عام سی بات ہے کہ گھر میں آگ لگی تو باہر نکلنا چاہیے. آپ سوال کر رہی ہیں، امام جواب دے رہے. تو اپنی بیوی آواز دے 11 محرم دن رونے کا دن نہیں ہے، سمجھنے کا دن ہے. کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام یہ دیا ہے؟ اگر تمہارے پاس تم سے بڑا عالم موجود ہو، اگر تمہارے پاس تم سے بڑا عالم موجود ہو تو پہلے اس سے پوچھ کے کام کرنا، اپنی عقل کے مطابق کام نہ کرنا. اگر تمہارے پاس تم سے بڑا عالم موجود ہو نا تو پہلے اس سے پوچھنا. ورنہ بی بی زینب کہتی کبھی علم معصوم کی وارث ہیں، پوچھا امام سے. اور یہ کیوں نہ کہوں، اگر دنیا میں یہی قاعدہ رائج ہو جائے کہ اگر تم سے زیادہ جس فیلڈ میں ہو، تم سے زیادہ جاننے والا اس فیلڈ میں آدمی موجود ہے، اس سے پوچھ کے مت کرو. تو آج جو ہر آدمی 1.5 کی مسجد میں فکر آیا نا، ایسا نہ. ہر آدمی کا الگ الگ فکر. یہ دور اسلام کی مضمون میں تو کیا ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے، بیمار ہوں، دوا لکھ دیا، پرچی دے دی، یہی دوا لینا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کڑوی زیادہ بدل دو. فوراً کہے گا ڈاکٹر میں ہوں کہ تم، ڈاکٹر میں ہوں کہ تم. مان جائے گا آرکیٹیکٹ کو جیون گنا کھا بنانا، اتنی پلر ہونا چاہیے، اتنی بھی ہونا چاہیے. مان جائے گا. کچھ دفتر کریں گے، کہے گا مجھے ضمانت مت دینا، گر جائے گی پھر مت کہنا. مان جائیں گے. یہ اسلام کی مظلومیت ہے. اگر دیکھنا اندازہ لگانا کب لگائیے، جب مردے کو مٹا کے جانا ہو نا تو اندازہ لگا لیجیے. ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. آدمی پریشان کے اندر کرنے والا کروں تو کیا کروں. یعنی ہر کی بات ہے اور اسلام کے بارے میں سارے لوگ اپنی رائے دیتے ہیں. تو زینب نے کہا اگر تم سے بڑا عالم موجود ہے نا تو اس سے پوچھ کے مت، اس سے پوچھو. دوسرا پھر میں سوال کروں، یہ بتائیے بیوی کو پردے میں رہنے کی عادت تھی؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. باہر تھا. بولیے آپ تھوڑا بولیے. پردے میں رہنے کی عادت کہہ رہی ہے پردے میں رہو، امامت کہہ رہی باہر نکلو. غور کریے گا. عادت کہہ رہی پردے میں رہو، امامت کہہ رہی باہر نکلو. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ بیوی نے کیا کیا کہ اپنی عادت کو چھوڑا، امامت کی بات کو مانا، بے پردہ باہر نکل کے بتایا اپنی عادت پہ عمل کرنے کا کام دین نہیں ہے، امام کے فرمان پہ عمل کرنا ہے.
عمل کرنے کا امام کے فرمان پہ عمل کرنے کا، ورنہ بیوی کو ہمیشہ پردے میں رہنے کا اور عادت کو چھوڑ کر امامت کی بات کو 11 محرم کا پیغام تھا کہ اپنی عادت پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، امام کے فرمان پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ اور آگے بڑھیے، سوال اور کروں، علی کو رات میں سونے کی عادت ہے کہ جگنے کی عادت؟ لیکن وہی علی کھڑا ہو کر آج میں ایسا سویا جیسا کبھی نہ سویا، جگنے کا وہ نبی کے والی کے آج ایسا سویا جیسا کبھی نہ سویا۔ اور جب اس عالم میں سونا ساری علتیں ایسی تھی کہ آج سویا نہ جا سکے، سب علتیں ایسی تھی، انسان کو نیند نہ، ایک بستر بدل گیا تو نیند نہیں آتی، ایک رات میں اگر جگنے کی عادت ہے تب نیند نہیں آتی، تیسری سب سے بڑی وجہ اگر آپ کو بستر مل جائے سارے چیز میں کوئی کہتا سامنے گھنٹے کھڑے تلوار لے کر گن لے کر وقت ملتے ہی مار دیں گے، تو جتنا مخملی بستر کیوں نہ ہو نیند نہیں آئے گی۔ علی کے پاس ساری وجہ، ایک تو بستر بدلا، رات میں جگنے کی عادت، اور رسول کہہ رہے علی سامنے دشمن تلوار لے کر کھڑے ہیں، یہ قبر کے ارادے سے آئے تو ساری علتیں نہ سونے کی، لیکن نبی کا میرے بستر میں سو جاؤ، اور علی اعلان یہ کرتے آج ایسا سویا جیسا کبھی نہ سویا، یہ کہہ کے بتایا اپنی عادت پہ عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کا سونے کی، اور علی سو کے آج ایسا سویا جیسا کبھی نہ سویا۔ علی صرف روز سو کے رسول کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، خدا کی جہاں شروع کر وہیں جایا، خدا کی وحدانیت کو بچا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ آیت الکرسی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا وہ ہے جسے نیند تو بہت دور اونگ تک نہیں آتی، خدا وہ ہے جسے نیند بہت دور اونگ تک نہیں آتی، اور علی اعلان کر رہے دیکھو ایسا سویا جیسا کبھی نہ سویا تھا، یہ اعلان کر کے بتا رہے دنیا دیکھ لے میں خدا نہیں اب بے خدا ہوں، میں اسے نیند آ جائے اس کے بعد پھر میں آگے کیا رہا ہوں، بیوی پوچھ رہی، امام بتا رہے، مولا جی بتا رہے آپ بتا کیوں رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بیوی چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے تو پوچھنے کی کیا بات ہے؟ امام کہتے میرے خیمے کے باہر کا منظر دیکھ، میں کیوں بتا رہا ہوں، منظر کیا ہے؟ قتل حسین کے بعد شادیاں بن رہے ہیں، مبارکباد دی جا رہی، گلے مل رہے ایک دوسرے کے، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، کربلا کو قتل کر دیا، آج اسلام کا فاتحہ ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا۔ میں نے بیوی نے سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، یہ صرف جواب نہیں ہے، ان کے منہ پہ تماچا ہے، ارے خوشی کس بات کی منا رہے ہو، ڈھول تاشے کس بات کو بجا رہے ہو، ابھی امامت زندہ ہے، یہ خوشی کس بات کی، کس بات کی شادیاں نہیں بن، ابھی تو امام زندہ ہے، ابھی امام زندہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، پھر سوال کریے بیوی کیوں پوچھ رہی، اور جب بیوی نے پوچھا امام نے جواب دیا، تو حمید بن مسلم معتبر کے بہت بڑی کتابوں میں، کئی کتابوں میں روایت ہے، جب خیمے چلے تو بیوی جناب سید سجاد کو اپنے پشت پر لے کے باہر آئے، تو کیا وہاں بیوی نہیں تھی؟ بچے بھی بیوی اب تھی، جناب امام حسین نے مولانا علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، بچوں آؤ، اکیلے نہیں اٹھ رہا ہے، تو بچے سہارا دے کے لے گئے، تو جب وہاں بیویاں تھی تو بی بی زینب کو بیویوں کو بلانا چاہیے تھا، مدد لینی چاہیے تھا، آؤ بیمار لے چلتے، لیکن کہیں نہ ملا، صرف اتنا ملا کہ بی بی زینب اپنی پشت پر لاد کے رکھی، کبھی سنا کبھی جانتے ہیں سب یہ پشت پر لاد کے کیوں نہیں؟ تو بی بی آواز ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، آج امام سجاد کی بظاہر امامت کی آغاز کبھی دنیا کا تو کبھی لوگ جہاں تک ہاتھ اٹھیں گے، آج امام سجاد کی بظاہر امامت کا پہلا دن ہے، اور تم جان لو جب امام کا تعارف ہوتا ہے تو زبان سے ملکن کا مولا بولا جاتا ہے، ہاتھوں میں اٹھایا بھی جاتا ہے، میں نے پہلے مسئلہ پوچھا ہے پھر پشت پہ نہ دلائی، دنیا
یہ کربلا کا واقعہ ہوا. تو جگہ آج میں کیوں ایک پڑھ رہا ہوں, میں دربار یزید آپ کو لے جاتا ہوں. آج اس سال اتنے ویڈیو آئے کہ اگر لعنت اللہ رضی اللہ نہیں کہہ سکتے ہو تو لعنت اللہ نہ کہو, لعنت اللہ بھی نہ کہو. کس کو؟ یزید کو نہ کہو. اتنا بڑا ظلم کر, پھر ایک ساتھ تو خواب میں دیکھ لیا, خواب میں دیکھ لیا. اور یہاں مسئلہ کہ بجلی کو خواب میں چچڑے ہی نظر آتا. خواب میں دیکھیں جب روایت سے کوئی ہوتا ہے نا دوسرا کوئی ختم ہو جاتا ہے, خواب تو ظاہر ہو جاتا. کیا خواب کیا آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا. یزید کو خواب میں لگا پوچھا یہ بتاؤ تم نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا؟ کہا نہیں. پھر اللہ نے کیا کہا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا, جنت میں داخل کر دیا. میں نے کہا نا جو اہل بیت کے ساتھ سے دور ہو آپ تو چلی جائے, ہمیں قتل نہیں کیا تو معافی کس بات. پہلے کہے میں نے قتل بھی نہیں کیا, دوبارہ کہا اللہ نے معاف بھی کر دیا. قتل بھی نہیں کیا اور معافی کر دیا. اہل بیت کی طرف سے دور جانے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اب بچایا ہمیں سب کا امام باقر کو. امام حسین جب کربلا چلے تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو میرے ساتھ وہ چلے جسے قتل ہونا. ادھر سے پوری فوج قتل کرنے آئی تھی, ادھر سے قتل ہونے آئے, ادھر سے قتل ہونے ادھر سے قتل کرنے. مار گئے, کربلا ہوا. بیوی نے دو امام کو بچایا, شام لے کے آئی. یزید کے سامنے کھڑا کیا سید سجاد یہ کیوں معاملہ ہے؟ کہا تمہیں پتا ہے بڑا شوق تھا یزید کو کہ حسین سے بیعت لے گا. بڑا شوق تھا یزید کو کہ حسین سے بیعت لے گا. بظاہر حسین کی اور یزید کی بظاہر ملاقات نہیں ہوئی, ابھی معاملہ سامنا نہیں ہوا, لیکن بڑا شوق تھا کہ ہم بیعت لیں گے, ہم بیعت لیں گے. بڑا شوق تھا. بظاہر حسین کی اور امام سے ملاقات نہ ہوئی. ایک حسین کے بیٹے کو بچا کے لے کے آئی اور عالم یہ ہاتھوں میں کڑی ہے, پیروں میں کڑی ہے, گلے میں توق ہے, کمر میں لنگر ہے. یزید کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا یزید اب تیری ہمت ہے تو بیعت مانگ لے. ہمت ہے تو مانگ بیعت. اور دنیا نے دیکھا کہ اس کے بعد اتنے لوگ آئے, اتنے بادشاہ آئے, 9 امام آئے, کسی نے مطالبے کو بیعت نہ کیا. ایسا مہاراج ہے انہوں نے دربار یزید میں جا کر جتنے لوگ آئے کسی نے مطالبے بیعت نہ کیا. لیکن آج فصاحت تو جیت گیا. انہوں نے اوپر کی دلیلیں درم بڑی بڑی کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں. مولا انہیں بتا دیجئے آج بڑا شور ہے 2014 سے 44 ہجری میں بڑا شور ہے کہ ایسا کہو ایسا تو مولا بتا دیجئے کون جیتا کون ہارا. میں اوپر کی دلیل دے دوں. کہا سنو 61 ہجری کے بعد تخت یزید پر نگاہ کر لینا. غور کریں 61 ہجری کے بعد یزید کے تخت کو دیکھ لینا. اگر 61 ہجری کے بعد تخت پر بیٹھ کر یزید بولا تو یزید جیتا. غور کرے گا 61 ہجری کے بعد تخت کے اوپر بیٹھ کر یزید بولے تو یزید جیتا. میرا کٹا ہوا سر لو کے لے جاؤ بولے تو 61 ہجری کے بعد دیکھنا اگر تخت پر بیٹھ کر یزید بولے تو یزید جیتا. اگر میرا کٹا ہوا سر بولے تو میں جیتا. اور بتا دیجیے تو بتا رہا ہوں آپ کے رام گئی 40 کے ایام چل رہے لوگ جاتے مولا دعا کریے کہ اللہ آپ کو ہر سال 40 اگلے سال انشاءاللہ ضرور بلائے. جہاں وہ دربار تھا دارالامارہ, ادھر مولا علی کا گھر ہے, ادھر مسجد کوفہ ہے. دارالامارہ کی ایک دیوار مولا علی کا صحن ملا. دنیا دیکھ رہی وہاں کا گھر کچا تھا, 1400 سال سے اسی حالت پر باقی. دربار بڑا بلند بنا تھا, آج کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. دیکھ لو اگر 61 ہجری کے بعد یزید کے دربار میں چلے تو یزید جیتا. سنیے گا اگر 61 ہجری کے بعد یزید کے دربار میں چلے تو یزید جیتا. میرے آقا خانے والے تو میں جیتا. فیصلہ کرنا سامنے کی باتیں. ایک جملہ اور دنیا میں ایسا ہے جہاں بڑی پابندی آزاداری, بڑی پابندی آزاداری, لیکن وہیں اللہ کا گھر سب سے بڑا آزادار اللہ کا گھر خودی. اور دلیل کیا ہے؟ پورے سال کالا نماز پڑھنے رہتے, پورے سال. کسی شاعر یہ جملہ کہتا اوڑھنی کعبے نے کیوں پوشا کے سیاہ, اوڑھنی کعبے نے کیوں پوشا کے سیاہ, کیا خدا کے گھر میں بھی رسمیں ادا چلنے لگی. اوڑھنی کعبے نے کیوں. یہ جملہ اور کہہ دوں کہ فتوے دینے والوں حسین کے عزا خانے کتنے ہیں شمار کرو گے تو شمار نہ کر پاؤ گے. میں ایک جملے میں سمیٹ کے کہہ دوں
کہ اتنی زمین نہیں ہے سعودی جہان میں، اتنی زمین نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام بڑے ہیں ہندوستان میں۔ سلوات پڑھیں محمد اب جناب زینب لے کے آئے۔ اب یہ کہا وہ دشمنی چلی تھی اللہ منتقل ہو کے رسول تک آئے۔ رسول کے بعد ابو طالب اور مولا علی تک، مولا علی کے بعد حسین کے بظاہر شہید کر دیا، کہا تو ختم، لیکن زینب اولیاء مقام کھڑی ہو گئی، اب بچائیں گے۔ اب ساری دشمنی زینب تک آ گئی۔ اب انہوں نے سوچا اب انہوں نے تو مجلس برپا کر دی، اور کہا جیسے رہائی ملی یہ جملہ کہا یزید سے کہو گھر خالی کرائیں، گھر خالی کراؤ۔ گھر خالی ہوا، ماتم ہوا۔ پھر سوال بنتا ہے یہاں پر بیوی، ابھی تو آپ ایسے سے رہا ہو کہ کربلا بھی جائیں گی، مدینے بھی جائیں گی، تو کربلا جا کے مجلس کریے گا، مدینے میں جا کے مجلس کریے گا، یہ یزید کے گھر پہ ہی مجلس کریں گے، یہ یزید کو بشارہ بچائی۔ تو بیوی آوازیں میں سنو، میرے بھائی کے قتل کا فتویٰ کہاں سے گیا؟ یہی سے گیا۔ کہاں سے گیا؟ یہاں سے گیا۔ جہاں سے قتل کا فتویٰ گیا تھا وہی پر شہادہ بچھا کے بتا دیا، جب یزید پر شہادہ نہ روک پایا تو یزید والے کیا روک پائے گا؟ جب یہ نہ روک پایا تو وہ کون روک پائیں گے؟ اب جب دیکھا یہ تو یزید کے محل میں فرش عذاب بچ گئی، اب کیا؟ چلو ٹھیک ہم مجلس نہ روک پائیں گے تو ہم کیا کریں؟ ہم مجلس نہ روک پائیں گے نا، چلو اب عزاداروں کو مارو، مجلس میں بم پھوڑو، وسفوٹ کرو، شہید کرو، عزاداری ختم ہو جائے گی۔ انہیں بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں آیا اور کہے چلو ہم عزاداری کو نہ مٹاتے ہیں، مجلس نہ ختم کر پائیں، عزاداروں کو مارو، مسجد میں بم پھوڑو، امام بھائی کو ہم کرو، شہید کر دو، گلے کاٹ دو، عزادار مر جائیں گے، عزاداری ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، ایک عزادار شہید ہوتی ہے 10 مجلسیں مر جاتی ہے، سیوم بھی ہوگا، تقویٰ بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، دیکھو میں مر تو گیا، عزاداری زندہ کر کے جاؤں۔ اس بات ہے محمد والے ایسے عزاداری آپ مجلس کو روک نہ پائیں گے، عزادار کو مارو۔ عزادار نے کہا مجھے مار کے مجلس روکنا چاہتے، میں مروں گا، سیوم بھی ہوگا، 10واں بھی ہوگا، 20واں بھی ہوگا، 40واں بھی ہوگا، برسی بھی ہوگی، بظاہر میرے نام کا بورڈ لگا ہوگا، اور بظاہر میرے نام کا بورڈ ہوگا، ذکر کس کا ہوگا؟ کہیں علی کا ذکر، کہیں زینب کا ذکر، کہیں حسین کا ذکر، یہ بتا دوں گا ہم چلے جائیں گے، زینب زندہ رہے گی، حسین زندہ رہے گی۔ اور یہ زینب کی مجلس کا اثر تھا، غور کریے گا، میں آگے اسی دشمنی کہاں تو دشمنی چلی، یہ زینب کی مجلسوں کا اثر تھا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ منبر پہ آیا، حکومت ملی، بظاہر اسے حکومت ملی، مجلس کا اثر کیا ہوا؟ بظاہر اسے حکومت آیا، کہاں تخت کے اوپر ایک تقریر کی، اور تقریر کے بعد ایک جملہ کہتا سنو، دربار اس کا تھا، حکومت اس کی تھی، بظاہر سب اس کے تھے، ایک جملہ کہتا سنو میرا باپ بھی غاصب، میرا نانا بھی غاصب، میرا دادا بھی غاصب، میرے خاندان والے غاصب، یعنی زینب نے اس کے گھر میں جا کر اس کے بیٹے سے یہ کہلوا کے بتا دیا، دنیا والوں دیکھ لو، جب یزید کا بیٹا یزید پہ لعنت کرتا ہے تو تم کہاں نہ چلے آئے؟ کہلوا کے بتایا تم کتنی رشتے داری جوڑ دو سگے بیٹے سے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ بلند قاتلوں میں شامل تھا، اور شعر پڑھ دو آپ کے لیے کہ حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے مندر بنا ہوگی، تیرے ابو کے لیے مندر بنا ہوگی، اور کہے یزید پہ لعنت، یزید کا بیٹا کہے یزید پہ لعنت،
یزید کا بیٹا، اب اس سے بڑھ کے شکست ہے یزید کیا ہے؟ یزید کا بیٹا یزید کا بیٹا، اب اس سے بڑھ کے شکست ہے یزید کا۔ اب دیکھا ارے حسین کے بعد میں زینب کو کیا سنبھال لی، اب ختم نہ کر پائے تو کیا کہا، ارے یار ہم جناب زینب کو ختم نہ کر سکے تو جناب زینب کے روضے سے دشمنی نکالیں۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم جناب زینب کے روضے سے دشمنی نکالیں، ہم ان کے روضے کو منہدم کر دیں گے۔ حزب اللہ کے جوان آگے بڑھے، سر پر پٹی باندھی، ایک نعرہ لکھا، کلنا عباس کے یا زینب، اے زینب ہم تمہارے عباس بن کے آ گئے، ہم تمہارے عباس بن کے آ گئے۔ حزب اللہ کے جوانوں نے بتا دیا وہاں ایک عباس تھا، یہاں اتنی عباس ہے، آؤ۔ جب دیکھا گالی ایسے نہیں تو ایک جس کا دماغ بہت ہو چکا ہے، ایک ویڈیو بنائی تو ہم نے سنا ہے کہ اس اداداری کے ایک وارث ہے جو پردے غیب میں، دشمنی کہاں تک چلی آئی، اللہ سے، رسول سے، ابو طالب سے، علی سے، بی بی زینب سے، امام حسین، یہاں تک کہ آخری وہاں پر دشمنی چلی آ رہی، وہیں پر ہوں شروع کیا تھا ہم ان سے جنگ کریں۔ ایک ویڈیو بنائی، کہا ہم نے سنا کہ ایران میں ایک فورس تیار ہو رہی ہے جو کہہ رہے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بنے گے اور ان کی ہمدردار پہ جنگ کریں گے، کہ ہم ایران جائیں گے، ایران جا کر اس فورس سے جنگ کریں گے، کہاں سعودی عرب سے سامنے ہوگی، ہم ایران جائیں گے، سعودی عرب کے بادشاہ کے لڑکے ہیں ان کے خاندان میں، ہم ایران جائیں گے، ایران کی اس فوج سے جنگ کریں گے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم امام کے ساتھ جنگ کریں گے اور قاتلہ کا حسین کو بدلہ دیں گے، ہم انہیں ماریں گے، پھر ان کے امام سے جنگ کریں گے۔ جیسے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی، علی کا ایک شیر اٹھا، حسین ٹائگر والے بیٹھے ہو تم سے کچھ بولنا چاہیے، علی کا ایک شیر اٹھا، یہ جملہ کہتا ہے تم میرے امام سے جنگ کرنا چاہتے ہو، اسے لڑنے کے لیے ایران جانا چاہتے ہو، تمہیں ایران جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں عراق جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہندوستان جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پاکستان جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں شام جانے کی ضرورت، وہ آئے گا تمہارے گھر میں آئے گا، وہ آئے گا تمہارے گھر میں آئے گا، سعودی میں آئے گا، مکے میں آئے گا، کعبے میں آئے گا، کیوں آئے گا؟ کہ اس لیے وہ کرار کی اولاد ہے، فرار کی سعودی میں آئے گا، مکے میں آئے گا، وہ کرار کی اولاد ہے، کرار کی اولاد نہیں۔ ایک جملہ اور بڑھا دوں، شیعوں کے حق پہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، سب سے بڑی دلیل یہ کیسے؟ سب سے بڑی دلیل اس لیے ہمارا پہلا بھی کعبے سے ملا، ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا، ہمارا اتنا رشتہ ہے کعبے سے، ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا، ہمارا آخری بھی کعبے سے آیا۔ کہاں تک دشمنی چلی آئی، ہم زینب کے روضے کو استعمال کریں، لیکن دنیا جانتی زینب نے ایک وعدہ کیا تھا، اے عزیز سن، لا تمحو ذکرنا، ہمارے ذکر کو تم مٹا نہ پائے۔ آج سوریا جا کے دیکھ لو، گٹروں میں قبریں بنی ہوئی ہیں، فاتحہ پڑھنے والا نہیں کوئی، جناب زینب کے روضے نے شام کو بھی سویرے میں تبدیل کر دیا، عثمان نور نام شام تھا لیکن سویرے میں تبدیل کر کے بتایا کہ دیکھو نور ہمارے گھر سے، کہاں تک مٹاؤ گے، کہاں تک ختم کرو، لا تمحو ذکرنا، ہمارے ذکر کو تم مٹا نہیں سکتا۔ دیدو جہاں جتنے فضائل ہیں دین کے اتنے ہی مسائل ہیں، جتنا آپ نے ماشاءاللہ آپ کے حوصلے کو آپ کے اس عزم کو اللہ سلامت رکھے۔ عزیزو جب آنسو نکلے نا تو دعا کریے گا، بیوی 40 نزدیک ہے، ہم 40 پہ اس سال نہ جا سکتے لیکن بیوی ہمارے مقدر میں اگلے سال 40 کی زیارت لکھ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کو اتنی حسین سے محبت تھی کہ جیسے رہا ہوئی نہ گھر گئی نہ وطن گئی، کہا مجھے میرے بھیا کی قبر پر لے چلو، کتنی محبت ہے جناب زینب کی، کتنی محبت سنیں گے آپ۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب شادی ہو کے لڑکی اپنے گھر جاتی تھی تو 3 دن کے بعد لڑکی کی ماں بیوی سے ملنے اس کے گھر جاتی تھی۔ لوگ جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر تیار تھے،
آج شادی کا تیسرا دن، دستور عرب کے مطابق آج ماں کو بیٹی سے ملنے جانا ہے، یہ عقیل بنی ہاشم نبی کتاب میں لکھا کہ آج تیسرا دن حسین نے جناب فضہ کو بلایا، فضہ ہماری اماں اس کائنات میں نہیں، لیکن فضہ ہم نے بھی تو آپ کو ماں کہا ہے، کیا درجہ ہے بیٹی، معصوم امام کہہ رہا فضہ تم ہماری ماں، قربان جاؤں اس وقت عظمت فضہ پر، فضہ ہم نے بھی تو آپ کو ماں کہا ہے نا۔ آج دستور عرب کے مطابق ماں اپنی بیٹی سے ملنے جاتی، آج تیسرا دن ہے، جاؤ زینب کے پاس ملنے جاؤ۔ فضہ جو ضرورات زندگی کا سامان تھا لیا، لے کے چلی، دستور باپ کے دروازہ کھلا تو جب منظر دیکھتی کہ زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی دروازے کی طرف نگاہ کی، دروازے سے جیسے فضہ نے قدم رکھا زینب دہاڑے مار کے روئی، فضہ کہتے شہزادی معاف کریے گا، شہزادی معاف کریے گا، دستور عرب کے مطابق آج ماں کو آنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ماں کائنات میں نہیں ہے، میں آ گئی۔ ایک تو بی بی بہن ایک جملہ کا اماں فضہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میری ماں نہیں ہے، آپ بھی تو میری ماں ہے، لیکن میں اس بات پہ رو رہی کہ 3 دن ہو گئے بھیا حسین کو نہیں دیکھا میں نے، آج 3 دن ہو گئے میں نے بھیا کو نہیں دیکھا۔ میں اس لیے اتنی محبت کرنے والی بہن جب 11 محرم آئی اس مقام پہ آئی جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے، ایک مرتبہ ایک جنازے کے پاس آئی، کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد جنازے کو دیکھا، ایک جملہ کہا انت اخی، اے مرنے والے کیا تو ہی تیرا بھائی ہے؟ اتنی محبت کی جو خوشبو سے پہچانتے ہوتے ہیں، وہ جنازے پہ کہے انت اخی، اے مرنے والے کیا تو ہی میرا حسین ہے، کیا تو ہی میرا بھائی؟ یہ سوال کیوں کیا کہ حسین اس کا جواب پہلے دیا ہے، جواب کیا دیا؟ عثمان حسین نے شعر پڑھا تھا قتل سے پہلے، بعدا قتل سہکونی، ارے مجھے قتل کرنے کے بعد مجھے سہک کر دیا، مجھے شام کے دربار میں آپ کو مسائل کی قواعد پڑھنی، مجھے قتل کرنے کے بعد مجھے سہک کر دیا۔ سہک کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت اٹھائیے، ڈکشنری اٹھائیے، لفظ صحت نکالی تو آپ کو ملے گا جب ڈاکٹر دوائی بھی لیتا ہے اور گھر میں اسے پیس دیتا ہے، جب وہ ذرے ذرے بن جائے، جب ڈاکٹر دوائی کو پیس دے، جب وہ ذرے ذرے بن جائے تو اسے صحت کہتے ہیں۔ امام کیا کہتے ہیں؟ ارے مجھے قتل کرنے کے بعد اتنے گھوڑے دوڑائے، اتنے گھوڑے دوڑائے کہ میرے گولیاں دیا میری چاہنے والی میں، ارے مرنے والے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کتنے گھوڑے دوڑائے میرے بھیا، تو ہی میرا بھائی۔ اب زینب نے جملہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، چلی کہاں آئی؟ شام کے دربار کی طرف چلی، بس آگے آخری منزل ہے۔ زینب یہ کنیز رہا کرتی تھی شاگردہ جس کا نام ہند، حیض خانے میں تلاقم ہے کہ ہندا، ایک کتاب مصائب آل محمد جس کا ترجمہ سوگنامہ آل محمد قریت ہوگا، اس میں پورا واقعہ درج ہے کہ جب یہ قافلہ شام کی طرف آیا ہے تو حکم ہوا کہ دربار شام میں آنے سے پہلے اسے قافلے کو روکا جائے۔ کیوں؟ شام کو سجانا ہے۔ ہم کب سجاتے ہیں؟ جب کوئی مہمان آتا ہے، لیکن یہ اسیر کون؟ نبی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں اسیر ہو گئے، حکم ہے کہ دربار کے پاس روکو۔ 3 دن تک کا قافلہ روکا گیا، شام کے بازاروں کو سجایا گیا۔ رسول کے ایک صحابی جسے سہل بن سعد کہتے، ایک مرتبہ کہتا کہ میں اس دن شام پہنچا ہوا تو میں نے دیکھا کہ شام میں عید کا ماحول ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہارا کوئی تہوار ہے؟ کہا تہوار تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک قافلہ قید کر کے لایا گیا ہے، اس کو سجایا گیا ہے تاکہ لوگ تماشائی زیادہ ہو جائیں۔ کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ سہل بن سعد کہتا کہ میں آگے بڑھا، میں دیکھوں قافلہ، میں شام کے دروازے پر پہنچا، دیکھا پورا قافلہ ہے، میں نے سید سجاد کو دیکھا، پہچان لیا۔ کہتے ہیں امام کو دیکھا، ایک مرتبہ جب میں نے امام کو دیکھا نا، دور سے دیکھا، پہچان گیا، میں نے ہاتھوں کو روڑا، سب کو دکھایا، ایک ملاقات السلام علیکم ایھا الغریب، اے مسافر میرا سلام ہو۔ ارے نانا کے صحابی کو بڑے دنوں کے بعد امام نے دیکھ ایک جملہ تھا، میرے نانا کے صحابی تم پر بھی میرا سلام ہو۔ مولا یہ کیا ہو گیا؟ بیویاں کہاں ہیں؟ سید زینب، یہ ام کلثوم۔ اب سہل بن سعد کہتے کہ میں نے نظروں کو نیچے کیا، ہاتھوں کو جوڑا، جناب ام کلثوم کی سواری کے پاس آیا، ایک جملہ کا بیوی میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں۔ آپ تصور کریں اس عالم غربت میں کوئی چاہنے والا مل جائے نا تو کتنی امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ ام کلثوم نے ایک جملہ کہا، میرے نانا کے صحابی، ارے مشکل کشا کی بیٹی تجھ سے ایک چیز مانگتی ہے، مشکل کشا کی بیٹی تجھ سے ایک چیز مانگتی ہے۔ شہزادی بتائیے، سہل بن سعد کے نظروں کو نیچے جھکا، شہزادی بتائیے، کہا شہر ابن سعد جو نیزے پر میرے بھائی کا سر ہے نا، جو
نیزہ لیے کھڑا اس کے پاس چلا جا، اس سے کہتے کہ نیزہ لے کے تھوڑا آگے چلا جائے. بیوی کیوں؟ کہا جب نیزہ لے کے تھوڑا آگے چلا جائے گا نا تو تماشائیوں کی نگاہ میرے بھیا کے سر پہ چلی جائے گی. ارے زینب کا پردہ بچ جائے گا، میرا پردہ بچ جائے گا. سہیل ابن سعد کہتے میرے پاس کچھ درہم تھے، میرا نیزہ بردار تجھے نیزہ لے کے آگے چلا جائے. منادی کی ندا ہوئی قافلے کو آگے بڑھایا جائے، بس آگے منزل پر. ادھر ہند جناب زینب جب کوفے میں تھی، جب سب سے قرآن دیتی، ہند نے سے قرآن پڑھا. صاحب سوگرا نے محمد لکھا قرآن پڑھا شاگردہ خوبصورت بہت ہی زیادہ شریف کے سے شادی ہو گئی یزید سے. اس وقت مالکہ اپنے محل میں ایک مرتبہ جب شور ہوا کہ کچھ اسیر عورتوں کا قافلہ آیا، ایک مرتبہ ہند کی خلیفہ اس کے بعد کہ ہند اے مالکہ چلو تماشا دیکھنے چلتے ہیں. کن کا تماشا؟ کا کچھ عورتوں کو اسیر کر کے ان کے گھر کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو اسیر کیا گیا، ان کا قافلہ آیا، چلو تماشا دیکھنے چلتے ہیں. ہند نے ایک جملہ کہا میں نہیں جاؤں گی. شہزادی کیوں نہیں جاؤ گی؟ مالکہ کیوں نہیں جاؤ گی؟ ایک جملہ کہا میری شہزادی جب مجھے درس قرآن پڑھاتی تھی نا تو ایک جملہ کہا تھا ہند جب کبھی کسی قیدی کا قافلہ آئے نا تو تماشا دیکھنے اب جانا. میں نہیں جاؤں. اصرار کیا ہند چلو چلو ہند چلو. تو ہند نے ایک جملہ کہا میں چلوں گی لیکن ایک شرط ہے، میں نیچے نہیں جاؤں.